ڈیٹ لائن پاکستان میں. ناظرین، شکور صاحب کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں صوفیہ شاہد. آپ انگلش براڈ کاسٹر بھی رہی، ڈفرینٹ پروگرامز میں بھی آپ نے کام کیا اور پروگرامز کو اینکر بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈیشنل کوالیفیکیشن تاکہ ہم یہ شو کر سکیں کہ نیوز کاسٹرز، براڈ کاسٹرز یا جو پروگرام اینکرز ہیں یہ ملٹی فیسٹڈ ٹیلنٹ رکھتے ہیں، یہ بہت اچھی آواز کی مالک بھی ہیں. صوفیہ شاہد، آپ کو ویلکم کرتے ہیں پی ٹی وی نیوز اسٹوڈیو. شکریہ، بہت بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جاوید علی صاحب. آپ بھی سابق ڈائریکٹر نیوز بھی رہے ہیں، اور سب سے بڑے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان ٹیلی ویژن میں، ہم جیسے نیوز کاسٹرز کو، اینکرز کو، پروگرام اینکرز کو جو ہے وہ گروم کرنے میں، کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہمیشہ سے ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتا ہے تلفظ میں، زبان دانی میں، یہ تمام کا تمام اس کے پیچھے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا ہاتھ میں کہوں گا کہ جاوید علی صاحب کا. تو جاوید علی صاحب، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں ڈیٹ لائن پاکستان میں. ناظرین، میری بائیں جانب تشریف فرما ہے اظہر لودھی صاحب. کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے ابھی آف ایئر جب ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے پہلا جو بلیٹن تھا وہ انہوں نے پڑھا. نامور نیوز کاسٹر ہیں، اور ساتھ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن کی مینجمنٹ کا بھی حصہ رہے ہیں، کنٹرولر پریزنٹیشن بھی رہے ہیں اپنے دور میں. ناظرین، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عشرت ثاقب. میری بھی استاد رہی ہیں ذاتی طور پر. میں یہی کہوں گا کہ میں نے بھی اپنا پہلا بلیٹن انہی کے ساتھ پڑھا ہے. جو موجودہ نسل ہے وہ ایک بخار کی طرح ان کے فین ہوڈ میں مبتلا رہی ہے. عشرت ثاقب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں پی ٹی وی اسٹوڈیو. شکریہ. اور ناظرین، ساتھ ہی تشریف فرما ہے ظہیر جاوید صاحب، ہمارے پروگرام کے چھٹے گیسٹ جو ہیں. ظہیر جاوید صاحب، آپ نہایت سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، سینئر نیوز ایڈیٹر کے طور پر بھی یہاں کام کرتے رہے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دونوں سے تعلق رہا ہے، بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. اور ایک اور جو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ کریکٹرسٹک یا کوالیفیکیشن ہم تعارف میں کہیں گے وہ یہ ہے کہ یہ چراغ حسن حسرت صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں. ظہیر جاوید صاحب، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. مہربانی. رضوان، اتنے بڑے بڑے لیجنڈز کی موجودگی میں جہاں پہ مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میری ملاقات ان سے ہو رہی ہے اور ان پرسن میں پہلی دفعہ ان سب سے ملاقات کر رہی ہوں، وہیں پر تھوڑا بہت دباؤ کا شکار بھی ہو رہی ہوں میں بات کرنے سے پہلے. اور میں ہادی یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ شاید اس طرح سے دباؤ کا شکار نہیں ہیں کہ آپ کمپیریٹیولی نئی ہیں اس فیلڈ میں، ینگر جنریشن. میرے تو چونکہ استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں جیسے میں نے عشرت ثاقب کہا، اور بہت سینئر افسران بھی میرے یہاں پر موجود ہیں. ہم پروگرام میں ان سے ناظرین بات جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے. بہت زیادہ ٹائم ہم نہیں لیں گے. شکور صاحب، سب سے پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ نے 1968 میں جوائن کیا تھا، یہ میں نے ایک اوور ہیئر بھی کیا تھا، اور کل پھر آپ سے جب آف ایئر بات ہو رہی تھی تو آپ نے تصدیق بھی کی پری پروگرام جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے. 1964 میں یہ شروع ہوتا ہے، 1968 میں آپ نے جوائن کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوور دا ایئرس پاکستان ٹیلی ویژن کی جو گروتھ ہوئی، پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی جو گروتھ ہوئی، اس میں کس کس کی کیا کیا کنٹریبیوشن رہی؟ کس طرح سے یہ سفر ہم نے طے کیا کہ آج ہم اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں اس وقت یہاں پر بیٹھے ہو؟ رضوان، آپ نے بڑا ہی کمپریہنسو قسم کا سوال کیا ہے جس کا مختصر جواب دینا شاید میرے لیے ممکن نہ ہو. نقطۂ آغاز وہی 26 نومبر ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ ریڈیو پاکستان کی عمارت کے ایک کمرے بلکہ کنٹین میں غالباً پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا. اس 26 نومبر سے لے کے آج تک یہ ایک مسلسل سفر ہے، جہد مسلسل کا سفر، سعی پہم کا سفر اور محنت اور لگن کا سفر.
لاہور میں جب آغاز ہوا تو ایک چھوٹے سے کمرے میں نیوز روم بنایا گیا تھا. ظفر سمدانی مرحوم پہلے نیوز ایڈیٹر وہاں مقرر ہوئے اور ان کے ساتھ 2-3 رپورٹر بھی تھے, وہ ایڈیٹر بھی تھے, پروڈیوسر بھی تھے, وہی 3 آدمی پوری ٹیم تھی. یہ ساری پلاننگ اور اس نیوز سیٹ اپ کو کنسیو کرنا, آرگنائز کرنا, امپلیمنٹ کرنا, اس کا کریڈٹ جاتا ہے زبیر علی مرحوم کو. وہ ہمارے پہلے ڈائریکٹر نیوز بھی ہوئے, اس وقت وہ جنرل مینیجر نیوز تھے. مختلف سینٹرز کے, خاص طور پہ پنڈی اسلام آباد سینٹر کے جنرل مینیجر بھی رہے. وہ ان کی اپنی ریڈیو کی بیک گراؤنڈ تھی, انفارمیشن سروس کی بیک گراؤنڈ تھی, بہت پڑھے لکھے آدمی تھے اور بڑی ممتاز فیملی, مولانا محمد علی جوہر کی فیملی سے ان کا تعلق تھا. لاہور میں جب آغاز ہوا تو وسائل بہت ہی محدود تھے. کیمرہ مین فلم انڈسٹری سے لیے گئے کیونکہ ٹیلی ویژن کا ٹرینڈ کیمرہ مین تو تھا نہیں کوئی بھی, اور جو کیمرے تھے وہ اب تو شاید میوزیم میں کسی میں نظر آئیں گے. وہ ایک بولیکس کیمرہ ہوتا تھا جس میں چابی بھر کے چلایا جاتا تھا, ایک ایڈی فلیکس کیمرہ ہوتا تھا جو بننا بھی بند ہو چکا ہے. انہی کیمروں پہ کوریج ہوتی تھی. پی ٹی وی کی کوئی لیبارٹری نہیں تھی, ایجنسی سروس اے پی پی یا پی پی آئی کی ریگولر نہیں تھی, بلکہ ان کے آفس سے کاپی کا وہ ایک پلندہ آتا تھا, اس چھان پھٹک کر کے خبریں نکالی جاتی تھیں. 2-3 ایونٹس پہ اپنے رپورٹر چلا جاتا تھا اس طرح. لیکن بلیٹن پہلے ہی دن سے شروع ہوا اور لوگوں کی خبروں کے ساتھ جو دلچسپی ہے اسے کیٹر کرنے کی کوشش کی گئی. صحیح. لاہور کے بعد اگلی منزل راولپنڈی اسلام آباد کی تھی. یہاں مشر الدین مرحوم پہلے نیوز ایڈیٹر مقرر ہوئے اور ہمارے محترم دوست اظہر لودھی صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پنڈی اسلام آباد سینٹر سے پہلا بلیٹن پڑھا. صحیح. اظہر لودھی صاحب کی ریڈیو کی بیک گراؤنڈ, براڈ کاسٹنگ کی بیک گراؤنڈ, ڈیبیٹس کی بیک گراؤنڈ وہ ہے, سبھی بڑا نام ہے, جانتے ہیں سبھی. اسلام آباد کے بعد کراچی میں سینٹر قائم ہوا. کراچی میں پہلے ظفر سمدانی صاحب رہے, پھر ریڈیو سے ڈیپوٹیشن پہ برہان الدین حسن صاحب رہے. ہمارے سینئر کولیگ ہیں, ماشاءاللہ حیات ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت عطا فرمائے, اور وہ پرنٹ میڈیا میں بھی کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں. صحیح. ان کا بھی بہت بڑا نام ہے براڈ کاسٹنگ میں, وائس آف امریکہ میں رہے جی. اور بہت پڑھے لکھے خاندان سے تعلق ہے ان کا. ان کے والد گرامی بادشاہی مسجد کے خطیب ہوا کرتے تھے. ان کے دادا محترم مولانا ارشاد حسن رامپور کی بڑی علمی شخصیت تھے. خود برہان صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی ماشاءاللہ. تو جب آغاز ہوا ٹیلی ویژن کا تو اس طرح کے عالم فاضل لوگوں نے کیا تھا جن کی پروفیشن کی بیک گراؤنڈ بھی تھی اور دوسرے علوم متداولہ جنہیں کہتے ہیں ان پہ بھی عبور حاصل تھا. لیکن ہر جگہ پہ وسائل نہایت محدود تھے. اپنی لیبارٹری کہیں بھی نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ چکلالہ میں ٹی وی سینٹر تھا, یہاں سے جو کوریج آتی تھی فلم رول وہ کالج روڈ پہ گاڑی کے ذریعے بھیجتے تھے. وہاں پرائیویٹ لیبارٹری تھی, اس میں پروسیسنگ ہوتی تھی, آر موویز تھی, وہ وہاں سے واپس آتی تھی چکلالہ میں. پھر وہ ایڈیٹنگ کے لیے بھی بندے ہمیں فلم لائن سے لینے پڑے, فلم ایڈیٹنگ کے. بہرحال یہ مرحلہ کئی سال تک رہا. لاہور کے بعد ڈھاکہ میں بھی شروع ہوا تھا, لیکن اب چونکہ مرحوم مشرقی پاکستان ہے اس کا ذکر کرنا زیادہ میرا خیال ہے کہ طویل شاید مناسب نہ ہو یا ممکن بھی نہ رہے. لیکن ہم اگر ادھر ہی اپنی توجہ مرکوز رکھیں تو یہ 3 فل فلیش سینٹر تھے اور تینوں پہ انڈیپینڈنٹ کام ہوتا تھا. ہر جگہ سے 10 منٹ کا بلیٹن ہوتا تھا, مین اردو کا, 5 منٹ کا انگریزی کا, 5 منٹ کا بنگلہ زبان میں. آپ کو ہنسی آئے گی اس بات پہ کہ مین بلیٹن جو اردو کا تھا خبریں کے نام سے چلتا تھا وہ, اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا تھا. کبھی 8 بجے ہو گیا, کبھی 8:30 بجے ہو گیا, بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ بلیٹن ابھی تیاری کے مراحل میں ہوتا تھا. وہ پریزنٹیشن والوں کی آواز, یار نیوز والوں کو بلائے بلیٹن کر لیں. تو اس طرح یہ چل رہا تھا. ایک مائل سٹون جو ہمارا پہلا آیا میں سمجھتا ہوں وہ کراچی میں تھا. اسلم اظہر صاحب جنہیں بجا طور پہ فادر آف ٹی وی کہا جاتا ہے, وہ جنرل مینیجر تھے. برہان الدین حسن صاحب نیوز ایڈیٹر تھے. انہوں نے کنسیو کیا خبر نامہ جو آج
جی جی ایک پہچان بن چکا ہے پی ٹی وی کی جی اور غالباً 3 یا 4 نسلیں خبرنامہ سنتے یا اسے برداشت کرتے ہوئے جوان ہوئی ہیں اور اپنی عمر کی منازل طے کی ہوں گی. جی یہ خبرنامہ برہان الدین حسن صاحب اور اسلم اظہر صاحب نے کنسیو کیا, اس کا فارمیٹ تیار کیا گیا. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اس کا پہلا پروڈیوسر تھا. اچھا یہ جولائی 1969 کی بات ہے. صحیح. 20 منٹ اس کی ڈیوریشن رکھی گئی. خبرنامہ کا ٹائٹل, اس کا پراپر میوزک, صحیح, سیٹ اس کا پراپر. اور اس کے لیے ہم نے نہیں, اسلم صاحب نے اور برہان صاحب نے یہ سوچا تھا کہ ہم نیوز کاسٹر کی بجائے اینکر کو انٹروڈیوس کریں, نیوز اینکر کو. صحیح صحیح. اور پہلی شخصیت جو اس مقصد کے لیے چنی گئی ان کا نام تھا شاہ حسن عطا. اچھا یہ علی گڑھ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس یونین کے پریزیڈنٹ رہ چکے تھے. اچھا عربی, اردو, فارسی کے بہت اسکالر تھے. اچھا شکور صاحب, یہاں پر جیسے آپ نے پورا ایک کمپریہنسو بیک گراؤنڈ دیا ہے ایڈیٹنگ کے حوالے سے, کنٹرول پینل, ڈائریکٹرز, پروڈیوسرز کے حوالے سے, وہیں پر سب سے جو آپ کا فائنل پروڈکٹ پریزنٹ کرتے ہیں وہ پریزنٹرز ہیں. اور ہمارے ساتھ اظہر لودھی صاحب موجود ہیں. اظہر لودھی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ نے پنڈی اسلام آباد سینٹر سے پہلا بلیٹن پڑھا تھا, کیسا ایکسپیرینس تھا, کتنا پریشر تھا آپ کے اوپر اس وقت؟ شکریہ. یہ پریشر تھا بھی یا نہیں ہے, یا یا تھا ہمارے بھی یا افسر ہی نہیں؟ ہمارے اوپر پریشر ڈالتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسٹوڈیوز سے پاکستان ٹیلی ویژن کی 50 سالہ جو تقریبات ہو رہی ہیں اس سلسلے میں اپنے ناظرین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو. اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. پریشر تو ہر جب مائکرو فون ہوتا ہے اور کیمرہ میں, چونکہ میں ریڈیو سے آیا تھا جی جی تو ریڈیو میں مائکرو فون تھا, اس کو میں نے فیس کیا. یہاں آیا تو کیمرہ تھا. پریشر تھوڑا بہت تو ہوتا ہے اور ظاہرہ انسان ہے, اس میں جب وہ ایک نئی جگہ پہ آتا ہے, نیا کام کرتا ہے. وہ یہ کام میرے لیے پرانا تھا لیکن انوائرمنٹ جو تھی وہ ساری وہ بدلی ہوئی تھی. صحیح. پہلا بلیٹن جب میں نے پڑھا, افتتاح کیا تھا 15 جنوری 1967 کو اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان, اور چکلالہ کی ایک چھوٹی سی بیرک تھی جس میں ایک چھوٹی سی ٹیم نے یہ اس کا باقاعدہ آغاز کیا. جیسے شکور صاحب نے بتایا آپ کو کہ لاہور ٹیلی ویژن ایک کمرے میں ہوا تھا, یہاں ایک ٹوٹی پھوٹی بیرک تھی اور جس میں وہ پوری ٹیم موجود تھی. اس میں پروگرام کے پروڈیوسر بھی تھے, اس میں نیوز کے بھی تھے, اس میں کرنٹ افیئر کے بھی تھے, اس میں میک اپ بھی تھا, اس میں کیمرہ مین بھی تھے. وہ ایک چھوٹی سی. اور جب ہمارے سامنے جس اسٹوڈیو میں ہم جاتے تھے وہیں سے نیوز بلیٹن بھی ہوتا تھا, وہیں سے پروگرام بھی ہوتے تھے, سب کچھ وہیں ہوتا تھا. گرمی کا موسم ہے, سردی کا موسم ہے, گرمی ہے تو ٹب پڑا ہوتا تھا آگے, اس کے اوپر برف کی سل پڑی ہوتی تھی. اور آج کل تو سارا ایئر کنڈیشن ہے سارا. تو اس ماحول میں ہم بلیٹن پڑھا کرتے تھے. اور جب پہلا بلیٹن میں نے پڑھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا ایکسپیرینس تھا ٹیلی ویژن میں, اور وہ رشتہ آج تک قائم ہے جو اس ٹوٹی ہوئی بیرک سے میں نے جس کی ابتدا کی تھی. اور اسی کی بنا پر مجھے ریڈیو کے بعد ٹیلی ویژن پر پرائیڈ آف پرفارمنس ملا, اور وہ بھی خبروں کے حوالے سے. اور خبروں کے علاوہ میں نے, جیسے شکور صاحب نے کہا, آپ نے بھی انٹروڈیوس کیا, میں ایک شعبے سے تعلق رکھتا تھا. میں نے جشن آزادی کے پروگرام, میں نے 23 مارچ کی پیریڈ, میں نے کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی, میں نے کل پاکستان مقابلہ حفظ قرات, اور پھر یہ جتنے سیرت کانفرنس, قومی سیرت کانفرنس, بین الاقوامی سیرت کانفرنس, یہ لائیو ہم کیا کرتے تھے. صحیح. تو وہ ایک ٹیلی ویژن کو ہم نے ایک چھوٹی سی بیرک سے شروع کیا تھا. ماشاءاللہ اب بڑے بڑے اسٹوڈیوز ہیں, بڑے بڑے, اور چہرے بدلتے رہے. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے نیوز کاسٹر ہیں, خاص طور پہ پاکستان ٹیلی ویژن کے, میں یہ سمجھتا ہوں
کہ وہ روایت انہوں نے برقرار رکھی ہے جس کو ہم نے جس کی ابتدا کی تھی. جی بہت شکریہ اظہر لودھی صاحب، آپ نے یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ دیا ہے، بہت بڑا کمپلیمنٹ، مور دین اے کمپلیمنٹ فار اس. ناظرین یہاں پر ہمیں پینل سے بتایا گیا ہے کہ مجھے ایک اناؤنسمنٹ کرنا ہے. کسی بھی حوالے سے اگر آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے وابستہ رہے ہیں، وہ تمام لوگ جو سن رہے ہیں، نیوز کاسٹرز، اینکرز، جنہوں نے کسی بھی پروگرام کو ہولڈ کیا ہے، کسی بھی کیپیسٹی میں وہ وابستہ رہے ہیں ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ، وہ ہمیں اپنی تصویر، اس وقت کی تصویر بھی اور موجودہ تصویر بھی ہم ویب سائٹ پر جو ہے وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں. ناظرین ویب سائٹ جو ہے وہ اس کا ایڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسکرین پر بھی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، PTV News 50 @gmail.com PTV News 50 @gmail.com. اس پر اپنی تصویر بھیجیں تاکہ ہم اس کو شیئر کر سکیں. یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہوگی، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی کہ ہم اس وقت کے کسی بھی چہرے کو، کسی بھی اس وقت کے کسی بھی انسان کو جس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس کو ہم اپنے ساتھ شامل کر سکیں. بالکل. جی. اور رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نے اس چیز کی بھی بنیاد رکھی کہ نہ صرف اردو بلکہ تمام علاقائی اور خاص طور پہ انگریزی، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان بھی ہے، بین الاقوامی زبان ہے، اس میں بھی خبریں نشر کی تاکہ تمام جو لوگ ہیں فرام آل واکس آف لائف وہ اس کو سمجھ سکیں. کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے، خبر پہنچائی جائے اور ان تک وہ تمام باتیں پہنچائی جائیں جو کہ دنیا میں ہو رہی ہیں اور ان کو بھی کنیکٹ کیا جائے. ہم صوفیہ کی طرف چلتے ہیں. صوفیہ، آپ انگلش براڈ کاسٹر تھیں، آپ انگلش خبریں پڑھتی تھیں، اور آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جب خبریں پڑھنا شروع کی اس وقت آپ کا جو وابستگی تھی پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ وہ کب سے شروع ہوئی اور آخرکار خبریں آپ نے کب آ کر پڑھی؟ وابستگی تو بچپن سے تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے بچپن سے شوق تھا. مجھے شوق تو نہیں تھا لیکن ٹیلی ویژن دیکھنے کا شوق تھا. اور جب میں اسکول میں تھی تو میں نے ایک پروگرام، کراچی میں رہتی تھی، تو اپنے اسکول کے لیے ایک پروگرام، بچوں کا ایک الگ پروگرام ہوا کرتا تھا جو کہ اب پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن ایک بچوں کا آدھا گھنٹہ شام 4 بجے کے قریب پروگرام ہوتا تھا. اس میں مختلف اسکول شرکت کیا کرتے تھے. تو وہ ایک پورا پروگرام میں نے ترتیب دیا تھا اور اعظم خورشید صاحب اس کے پروڈیوسر تھے. وہ میرے خیال سے اس پروگرام کے ہی پروڈیوسر تھے، ناٹ جسٹ مائی پروگرام. تو وہ ایک میری پہلی وابستگی تھی جو کہ میں سوچ نہیں سکتی. اس میں ڈانسز تھے، ایک فوک ماحول دکھایا تھا بچوں نے کہ پنجاب اور سندھ اور بلوچستان یہ کیسے ہیں پاکستان کے، اور اس کے مختلف فوک ڈانسز اور اس کا کلچر. وہ آدھے گھنٹے کا پروگرام تھا. لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایک ریگولر طور پہ منسلک ہو جاؤں گی پاکستان ٹیلی ویژن سے. وہ اتفاقاً اللہ تعالیٰ لوگوں سے ملوا دیتا ہے آپ کو، کہیں نہ کہیں اگر پہنچانا ہو تو اس کے ذرائع اور وسیلے ملتے چلے جاتے ہیں. تو ایسے ہی کچھ لوگ میری زندگی میں آئے اور اتفاق سے بس وہ شوق کے نہ ہونے کے باوجود مجھے پہلے ریڈیو سے میں وابستہ ہوئی اور میں نے ریڈیو پہ انگریزی کی خبریں پڑھیں اور انگریزی کے پروگرام ہوا کرتے تھے آدھا گھنٹے کا، رات کو 10:30 بجے اور دوپہر میں 1:30 بجے. آپ لوگ تو شاید پیدا بھی نہ ہوئے ہوں اس وقت، لیکن وہ پروگرام میں کیا کرتی تھی ایز اے ڈی جے. اور جی جب ان کو ریفر کیا جاتا ہے ینگ جنریشن کے ساتھ. وی آر اینشنٹ ایکچولی، سو اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ ہم اس وقت بھی تھے اور آج بھی الحمدللہ اتنی ہی محبت سے پاکستان ٹیلی ویژن کی اتنی ہی قدر کرتے ہیں. تو وہاں سے بس اتفاق سے وہ آڈیشنز ہوئے اور میں پاکستان ٹیلی ویژن کراچی کے لیے، اس وقت جیسے شکور صاحب بتا رہے تھے کہ کراچی ٹیلی ویژن کی الگ ٹرانسمیشن تھی اور لاہور کی الگ اور راولپنڈی کی الگ، تو ایک نیٹ ورک نہیں تھا. تو میں کراچی سے خبریں پڑھنے کے لیے سلیکٹ ہوئی اور میں انگریزی کی خبریں پڑھنے لگی. اور پھر وہ نیٹ ورک چلا گیا تو ہم بھی غائب ہو گئے اس میں سے، کیونکہ یہاں سے شائستہ پڑھنے لگیں اور یہاں سے ہی نیشنل نیٹ ورک پہ ساری خبریں جانے لگی. پھر میں باہر چلی گئی اور جب واپس آئی تو اتفاق سے بس فون میں نے کیا کہ بھائی میں 10 سال بعد واپس آئی ہوں. اس طرح انگریزی کی خبریں پڑھتی تھی ایک زمانے میں، اگر آپ لوگ چاہیں تو ایک دفعہ دیکھ لیں، اگر میں اس لائق ہوں تو بلا لیں. اور میں سب کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں، لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہاں تو صرف سفارش سے جایا جا سکتا ہے. مجھے کسی سفارش کی کبھی ضرورت نہیں ہوئی، اور بہت سے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو اپنے ٹیلنٹ پہ، اپنی میرٹ پہ پاکستان ٹیلی ویژن میں آئے اور کمیٹڈ رہے اور ان کو سراہا گیا ان کے کام کی وجہ سے. اور یقیناً رضوان یہ وہی ٹیلنٹ ہے جو اس وقت لیجنڈز کی شکل میں ہمارے ساتھ موجود ہے. ایسے نہیں بنتے. جب شخص جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کا رتبہ لے لیتے ہیں تو وہ
عشرت ثاقب، بلکہ میں تو عشرت فاطمہ کہنے لگا تھا کیونکہ میرا جو انٹروڈکشن آپ سے ہوا تھا یا سب سے جو ہوتا تھا پرانے وقتوں میں وہ عشرت فاطمہ کا ہی تھا. میں ویسے بھی آپ سے بھی شاید آپ کو یاد نہ ہو لیکن میرے لیے چونکہ وہ فخر کی بات تھی. میں نے بھی پہلا بلیٹن، پہلا خبرنامہ بلکہ آپ کے ساتھ پڑھا. آپ نے بتایا کہ ایسے ہاتھ رکھنے ہیں، ریلیکس رہنا ہے. شکور صاحب خبرنامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بالکل کسی قسم کا کوئی اتنا چہرے پہ کوئی ایسی گھبراہٹ آنی چاہیے. میں نے کہا آپ نے بتا دیا، اب گھبراہٹ تو میرے چہرے پہ آ ہی گئی ہے. اینی ہاؤ عشرت ثاقب اپنے کوئی ایکسپیرینسز اور کوئی میموریز شیئر کریں. بس میموریز تو ظاہر ہے پی ٹی وی کے ساتھ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ میں 84 سے میں وابستہ ہوئی اور 25 سال میں، پورے 25 سال میں پی ٹی وی کی اسکرین پر میں کام کرتی رہی. مجھے موقع دیا اور نہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ مجھے کام کر رہے ہیں تو، اور یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے ادارے نے یہ موقع دیا. اور آج اگر مجھے کچھ لوگ جانتے ہیں اور میری کچھ جگہ ہے تو وہ صرف اس ادارے کی وجہ سے ہے. اور بہت خوبصورت یادیں ہیں. شکور صاحب جیسے ابھی اظہر صاحب بتا رہے تھے، چکلالہ سے میں نے بھی شروع کیا تھا اور وہ جو بیرک تھی اس کے مختلف حصے تھے، یعنی جو ٹیکنیکل تھا وہ الگ تھا، نیوز روم الگ تھا، یعنی باقی آسمان تھا. اگر ہم دوسری جگہ جانا چاہتے تھے، میک اپ سے اگر جانا چاہتے تھے اسٹوڈیوز میں تو موسم خراب ہوتا تھا تو بال خراب ہو جاتے تھے، دوپٹہ اڑ جاتا تھا، بارش ہو رہی ہو تو میک اپ بھی ختم ہو جاتا تھا کافی حد تک. اور رضوان، ہم اس میک اپ روم سے اسٹوڈیو تک آتے ہوئے بھی شکایت کرتے ہیں کہ یہ بہت دور ہے. نہیں، لیکن ہم نے شکایت نہیں کی تھی کبھی. اس کا ایک اپنا چارم تھا، اس کا ایک اپنا مزہ تھا. اور باقی یہ ہے کہ جب یہاں پر ہم آئے تو یہاں پہ ظاہر فیسلٹیز زیادہ تھیں، زیادہ بہت بڑا ماشاءاللہ یہ ہمارا بلڈنگ تھی، سینٹر ہے، تو بہت خوبصورت یادیں ہیں. اچھا، اب میں چاہوں گا جاوید علی صاحب سے، کیونکہ عشرت ثاقب کو ہم نے جب بھی کوئی تلفظ پوچھنا چاہا اور فوری طور پہ جو ہمیں ریڈیلی اویلیبل شخصیت ہوتی تھی وہ عشرت ثاقب ہوتی تھی، کہ ہم فون بھی کر لیتے تھے کبھی کبھار کہ عشرت ذرا یہ بتائیے گا پلیز کیا ہے. جاوید علی صاحب، آپ ویسے تو مینجمنٹ کا حصہ بھی رہے، رپورٹنگ بھی آپ نے کی. آپ کی رپورٹنگ کے بارے میں بھی سوال ہم ضرور کریں گے آپ سے، آپ کے ایکسپیرینسز جو ہے وہ ضرور شیئر کرنا چاہیں گے. لیکن پہلے میں آپ سے، چونکہ ابھی بات نیوز کاسٹنگ کی چل رہی ہے، صوفیہ شاہد اور عشرت ثاقب، اظہر لودھی صاحب جیسے بندے موجود ہیں، تلفظ اردو کی RP کہا جاتا رہا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کو، کہ یہ ریسیوڈ پروننسیشن ہے، یہ ایک سٹینڈرڈ ہے جو اردو کا، جو پاکستان ٹیلی ویژن نے دینا ہے. شکور صاحب نے ہمیں بہت سکھایا، لیکن سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں میری اپنی اردو تلفظ کو صحیح کرنے میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ جاوید علی کی ہے. کس طرح سے آپ اس زبان و بیان کی بہترین اس کو ایک خاصیت کو سامنے لے کر آئے اور آپ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ یہ سب کو بتایا جائے؟ کیا ضرورت تھی اس وقت سے؟ ایسا ہے کہ تلفظ کی باری تو بعد میں آئی. مجھے شروع سے ہی آوازوں میں جو ردم ہوتا ہے وہ بڑا اٹریکٹ کرتا تھا، ٹیلی ویژن میں آنے سے پہلے سے ہی. مثلا صبا اکبر آبادی صاحب جس طرح شعر پڑھتے تھے، یا تابش دہلوی جیسے شعر پڑھتے تھے، یا طلعت حسین صاحب جیسے تصویری خبرنامہ پڑھا کرتے تھے، تو اس کا جو ردم ہے اس کو جب میں پروب کرتا تھا تو میں محسوس کرتا تھا کہ اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اوریجنل ادائیگی ہوتی ہے ان کی. ایون مجھے کئی یہ جو پھیری والے ہیں یہ جب آواز لگاتے ہیں تو کئی میں بہت ردم ہوتا ہے، وہ آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اس کی صرف یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے اوریجنل، ان کی جو ہے نا لفظ بڑے اوریجنل ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے میری دلچسپی جو ہے نا پھر تلفظ کی طرف گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر شعر ہم کیوں صحیح پڑھ لیتے ہیں، اور اگر شعر کو صحیح تلفظ میں نہ پڑھا جائے تو وہ فوراً ہمیں بتا دیتا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، وزن کہیں بے وزن ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے پھر مجھے تلفظ میں دلچسپی پیدا ہو گئی. تو ایک تو یہ ہے کہ پھر اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک جو لاٹ تھی جس میں کہ عبید اللہ بیگ صاحب تھے، قریش پور صاحب تھے، پھر بعد میں ان کے بعد آنے والوں میں اظہر صاحب ہیں جو خبرنامہ پڑھتے تھے، خالد حمید تھے. تو ان لوگوں کو سن کے ہمیں بہت دلچسپی پیدا ہوئی. اور کیونکہ میرا بیسک انٹرسٹ یہ تھا کہ جو
آواز میں جو ردم ہے وہ کہاں سے آتا ہے. تو اس وجہ سے پھر میں نے اس پہ زور دیا, اور پھر جہاں مجھے کوئی غلط محسوس ہوتا تھا میں لغت کنسلٹ کرتا تھا یا کسی سے پوچھ لیتا تھا, تو وہ دلچسپی پھر بڑھتی چلی گئی, اور پھر اتفاق سے جب میں نے رپورٹنگ شروع کی تو اس میں یہ چیز مجھے بڑی کام آئی. صحیح. تو یہ پھر سلسلہ یوں چلا. ظہیر جاوید صاحب, کہا جاتا ہے کہ جی رپورٹر جو ہے وہ لے کر آتا ہے, چیزیں کماتا ہے, اور ایڈیٹر جو ہے وہ اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے. یہ ہم آپ سے, میں ایڈیٹنگ کے حوالے سے آپ سے سوال کروں گا, لیکن ناظرین اس وقت ہم ایک اور ہمارے لیے قابل فخر لمحہ ہے کہ ہمیں کینیڈا سے زبیر الدین صاحب نے اسکائپ پہ ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا ہوا ہے. اب نیوز کاسٹر بھی رہے ہیں, اور بہت زیادہ ان سے ہم چاہتے ہیں, ہماری خواہش ہے کہ ان سے بہت زیادہ ان کی یادیں جو ہیں وہ ہم شیئر کر سکیں, تاکہ یہ انہوں نے چونکہ کینیڈا سے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان ٹیلی ویژن اپنی 50ویں سالگرہ, جب اب 50واں سال جو ہے وہ ہم اس میں داخل ہو رہے ہیں. زبیر الدین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. زبیر الدین صاحب بالکل الحمدللہ, اور اب بہت زیادہ خوش ہیں جب سے مجھے بتایا گیا کہ آپ کو نے جو ہے وہ اسکائپ پہ ہمیں کینیڈا سے جوائن کر لیا ہے. زبیر الدین صاحب, ایکسپیرینسز, میموریز جو چیریش کرتے رہے ہیں آپ, جو چیریش کر رہے ہیں آپ, وہ ذرا شیئر کیجئے گا. جیسے ہی یہاں سے آپ کو پتا چلا کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے یہاں پر اس کو, تو آپ ذرا یہ شیئر ضرور کیجئے گا کہ اس وقت کیا فیلنگ ہوئی آپ کی, اور کیا اوور دا ایئرز آپ نے کیا فیل کیا؟ بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان ٹیلی ویژن اب 50 سال کا ہو گیا, اس سے زیادہ خوشی کی اور کوئی بات نہیں. یہ وہ ٹیلی ویژن ہے جہاں سے ہم نے بھی اپنی زندگی کا آغاز کیا, اپنی زندگی آلموسٹ 40 سال وہاں پر گزارے. اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن اور پاکستان, ظاہر ہے پاکستان ہماری دھرتی, ہمارا وطن, اور پاکستان ٹیلی ویژن وہ جگہ جہاں پر نوجوانی میں داخل ہوئے, اور کافی عمر تک 32 سال میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سے خبریں پڑھی. تو اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. آج میں یہاں ٹورنٹو میں بیٹھا ہوں, لیکن آج بھی میری پہچان جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان ٹیلی ویژن کو اس سے زیادہ, یقیناً اللہ پاکستان کو بھی کبھی زوال پہ نہ رکھے, اور پاکستان ٹیلی ویژن اس کے ساتھ ساتھ ترقی کرے, پاکستان ترقی کرے. تو یہ ہے. اچھا زبیر الدین صاحب, اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جو یہاں پر جو ڈیٹ لائن پاکستان پروگرام کر رہے ہیں اسپیشل, یہ 50 سال چونکہ ہمارے تقریبات کے شروع ہوئے ہیں, 50 سال گولڈن جوبلی پاکستان ٹیلی ویژن اپنی منا رہا ہے. شکور طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صوفیہ شاہد, جاوید علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اظہر لودھی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, عشرت ثاقب ہیں, اور ظہیر جاوید صاحب ہیں. ان کے حوالے سے کسی سے بھی اگر آپ کوئی میموری شیئر کر سکیں, یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو کوئی کسی کا نام سے کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں آیا ہو, تو وہ شیئر کیجئے گا. واقعات تو سچی بات ہے کہ 40 سال 35 سال میں بہت سارے ہوئے, اور شکور صاحب کے ساتھ تو ہمارا بہت اچھا وقت گزرا. مطلب انہوں نے ہمارے ساتھ ہی تقریباً جوائن کیا تھا. واقعات, ایک واقعہ ایسا ہے جو کہ کبھی بھی میں بھول نہیں سکتا کہ ہماری خاتون خبریں ہمارے ساتھ پڑھ رہی تھیں, اور خبریں پڑھتے وقت خبروں کے دوران انہوں نے جب منہ کھولا پڑھنے کے لیے تو ایک ٹکی ان کے منہ میں چلی گئی تھی. تو وہ ایسا واقعہ تھا کہ اس کے بعد مطلب وہ بیچاری کچھ بول نہیں پائیں, اور میں اپنی ہنسی نہیں روک پا رہا تھا. کس طرح سے خبریں پڑھیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے, وہ تو وہ وقت تھا. لیکن بہت وہ آج ایک واحد واقعہ ہے جس کو کبھی نہیں بھولتا. اچھا زبیر الدین صاحب, اب بھی آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز دیکھتے ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن کے اور بھی بہت سے چینلز ہیں, کیا فرق محسوس ہوتا ہے اس وقت کے ٹی وی میں اور اب کے ٹی وی میں؟ آپ پاکستان ٹیلی ویژن کی خاص بات کر رہی ہیں, پاکستان اور دوسرے ٹیلی ویژن کا کمپیریزن کر رہے ہیں. ہلو جی زبیر بتائیے. جی میں یہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی, کیا آپ میرا سوال سمجھ سکے تھے؟ ہلو, میں آپ سے پوچھ رہی تھی زبیر الدین کہ آپ تب کے ٹیلی ویژن کو بھی دیکھتے تھے, آپ اس میں کام کرتے تھے, آج جب آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز دیکھتے ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن کے اور بہت سے چینلز دیکھتے ہیں, کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے پہلے تو یہ بتائیے. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. فرق یہ نظر آتا ہے کہ دیکھیں پاکستان ٹیلی ویژن ایک ایسا واحد چینل ہے
جو کہ آج بھی آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. باقی ٹیلی ویژن کے لیے میں کسی کی برائی نہیں کر رہا اور کرنا چاہتا، لیکن یہ ایک پاکستان ٹیلی ویژن کی واحد خوبی ہے کہ آپ اس کو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا زبیر الدین صاحب، آپ نے چونکہ لیجنڈز میں سے ہیں، ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا، دیکھتے رہے، سنتے رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نیوز کاسٹنگ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اس وقت کا سٹینڈرڈ کیا تھا، اور اب جو پیرامیٹرز آپ لوگ سیٹ کر گئے تھے، کیا اب بھی ہم لوگ جو ہیں کیا وہی فالو کر رہے ہیں؟ کیا بہتری کی توقع ہم سے کی جا سکتی ہے؟ کیا آپ جو ہے وہ ایڈوائز کریں گے ہم؟ ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن یقیناً انہی لائنز کو فالو کر رہا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے نیوز کاسٹر اب بھی اسی معیار پر ہیں، لیکن دوسرے ٹیلی ویژن سے میں کمپیئر کرتا ہوں. جو بنیادی چیز ہے وہ تلفظ ہے، اردو بولنے کا صحیح الفاظ کا انتخاب اور صحیح تلفظ، جو دوسرے ٹیلی ویژنس پہ میں دیکھتا ہوں کہ بالکل خیال نہیں کیا جاتا. لیکن پاکستان ٹیلی ویژن نے اس معیار کو برقرار رکھا ہوا ہے. ہم جو کچھ اردو بول رہے ہوتے ہیں، اس سے گھروں میں بیٹھے ہوئے بچے، نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم اردو خبریں پڑھتے تھے تو ہمیں تو ڈانٹا جاتا تھا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، اور ہر بلیٹن کے بعد بلا کر برہان صاحب یا شکور صاحب یہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ بھائی اس کا تلفظ یہ ہے اور اس طرح سے پڑھنا چاہیے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بعد میں لوگ جو ہمیں باہر ملتے تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ یار یہ تو ہمیں آج پتہ چلا کہ اس لفظ کا تلفظ یہ ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس پہ خاص طور سے کوئی دھیان نہیں دیا جاتا. بالکل. خبریں پڑھنے کا تو یہ ہے کہ ہر دور میں انداز بدلتا رہتا ہے. ہم بہت دھیمے لہجے میں، اور یہ اظہر لوگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ بہت دھیمے لہجے میں خبریں پڑھنے والے لوگ، اب انداز تھوڑا سا بدل گیا ہے. تو یہ تو بدلتا رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کم از کم اردو میں آپ خبریں پڑھ رہے ہیں تو اردو تلفظ کا ضرور خیال کرنا چاہیے. یقیناً. اچھا زبیر الدین صاحب، جہاں پر ایک نیوز کاسٹر کا بہت رول ہوتا ہے صحیح تلفظ میں اور خبر کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں، وہیں پر جو ایڈیٹرز ہوتے ہیں، جو پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں بیہائنڈ دا اسکرین، ان کی جو سینٹنس فارمیشن ہے وہ بھی بہت معنی رکھتی ہے. زبیر الدین صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا اور ہماری گفتگو کا حصہ رہیے. ظہیر جاوید صاحب کی طرف چلیں گے. ظہیر صاحب، آپ کو کتنا چیلنجنگ کام دیا گیا کہ جو ہم فائنل پروڈکٹ جو نیوز کاسٹرز آپ کا ڈیلیور کرتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر، اس سے پہلے کتنی محنت کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آج مجھے، اور یہ سوال بھی بہت اچھا لگا. جاوید صاحب ایک بہت اچھی بات کہہ گئے ہیں اس سے پہلے کہ چیزوں میں ردم ہونا چاہیے. جس چیز میں موسیقیت نہیں ہے وہ کبھی قابل قبول نہیں ہوتی. لفظ خود بولتے ہیں اگر انہیں بولنے کا موقع دیا جائے تو. ہم صرف یہی بات دیکھتے تھے کہ ایک فلو ہونا چاہیے، اور زیادہ تر جب ہم خبروں کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں فلو نہیں آتا. صحیح. وہ ایک بڑی عجیب سی زبان میں ہم چلے جاتے ہیں اس میں. میں جس وقت پاکستان ٹیلی ویژن میں نے لاہور میں جوائن کیا تو میں خبروں پہ تبصرہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور شکور صاحب نے میرا ٹیسٹ لیا تھا، مجھے موصل الدین صاحب نے بلایا تھا. اور اس کے بعد میری جو پہلی مجھے اسائنمنٹ ملی تھی وہ نیوز کی اس طرح نہیں ملی تھی، بلکہ موصل صاحب نے مجھے اسائنمنٹ یہ دی تھی کہ خبروں کی زبان ایک کرنی ہے آپ نے. میری اسائنمنٹ اس کے بعد یہ لگی تھی. شکور صاحب اس وقت چلے آئے تھے وہاں سے، اس وقت نہیں تھے. خالد محمود ربانی وہاں ہوتے تھے اس نام. تو اخبار میں ہمارا تجربہ بھی اسی سمت تھا، نیوز ڈیسک پہ کام کرنا. نیوز کا اس وقت میں انچارج، 15 سال ہو چکے تھے مجھے اخبار میں کام کرتے ہوئے. نیوز کا میں اس وقت وہاں نیوز ایڈیٹر تھا میں اخباروں میں. اس وقت میں ادھر آیا ہوں، اور ادھر بھی میں کانٹریکٹ پہ آیا تھا. تو فلو جو ہے بنیادی طور پہ وہ ایک خبر سے دوسری خبر کی طرف جاتے ہوئے آپ کو جھٹکا نہیں لگنا چاہیے، اس پہ ایک تسلسل آنا چاہیے. چنانچہ ہم جب یہاں کی مقامی لوکل یا پاکستانی خبروں کے سے ہم کسی غیر ملکی خبر کی طرف اگر ہم جانے لگے ہیں، وہ بلیٹن کا وہ حصہ شروع ہونے لگا ہے، تو ہمیں بیچ میں کوئی ایسی خبر ڈالنے چاہیے جو خبر دونوں کے درمیان لنک بن سکے، جس کا تعلق ملک سے بھی ہو اور غیر ملکی بھی ہو. چنانچہ اس طرح کی چیزیں جو ہمیں ڈھونڈتے تھے اور ڈھونڈ کے اس میں. اچھا رضوان، یہاں پر ہم نے دیکھا جیسے ظہیر صاحب نے بھی کہا ہے
جہاں پر پاکستان ٹیلی ویژن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تمام پرانی روایات جو ہیں، جو اچھی روایات ہیں، ان کا ساتھ نہیں چھوڑا ابھی تک. وہیں پر جو جدید ٹیکنالوجی جیسے جیسے آتے رہی، دنیا میں متعارف ہوتی رہی، پاکستان ٹیلی ویژن نے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کی کہ اس کو بھی اڈاپٹ کیا جائے. اگر کچھ سال پہلے چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیوز روم کی جب بات آتی ہے، اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ہر طرف صفحے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، صفوں کے اوپر کام ہو رہا ہے، مینولی کام کیا جاتا تھا. ٹائپ رائٹرز ہوتے تھے جن کے اوپر تمام ٹائپنگ ہوتی تھی، اور اگر کوئی تصحیح کرنی ہوتی تھی تو وہ بھی مینولی کی جاتی تھی، ہاتھ سے کی جاتی تھی. شکور صاحب کرتے رہے ہیں یہ. اور بالکل کنٹرول روم جو تھا وہ اب اگر ہم دیکھیں تو ٹیپ لیس ہو گیا ہے. تو یہ تمام جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں، یہ بھی پاکستان ٹیلی ویژن اس کے ساتھ اپنے قدم جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے. اور اس وقت بھی رضوان، ہم اپنے ویورز کو یہ بتائیں گے کہ 4G ٹیکنالوجی جو اب متعارف کرائی جائے گی، جو آ چکی ہے بلکہ، اس کے اوپر بھی بہت جلد پاکستان ٹیلی ویژن شفٹ ہو رہا ہے. اور اب جو تمام براڈ کاسٹنگ ہوگی دنیا کے کسی بھی حصے میں، وہ اب زیادہ ایفیشنٹ طریقے سے کی جائے گی، اور جو آپ کہتے ہیں کہ انسٹنٹ ٹیلی کاسٹ ہے وہ کیا جائے گا. شکور صاحب، بہت فرق تھا ٹیکنیکلی پہلے بھی اور اب بھی. کس طرح سے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کل تو ہماری اتنی فیسلٹیز ہیں کہ کام کرنا آسان ہو گیا. جہاں پر چیلنجز بڑے ہیں وہیں پر فیسلٹیز بھی بڑی ہیں. آپ کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں، جب آپ نے جوائن کیا تو تب چیلنجز بھی بہت تھے کیونکہ ایک نئی انڈسٹری تھی اور فیسلٹیز بہت کم تھی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، میں اس میں تھوڑا سا ہادیہ آپ کی اجازت سے میں ایڈ کر دوں شکور صاحب سے، کیونکہ میں یہ ضرور پوچھنا چاہ رہا تھا، وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے خوف ہے کہ میں نہ پوچھ سکوں شاید، کہ آپ نے ٹاپ کیا یونیورسٹی کو، اس کے بعد 1964 میں تو یہ نیا پاکستان ٹیلی ویژن نے اس خطے میں ہی پہلی دفعہ الیکٹرانک میڈیا کو متعارف کرایا. آپ 1968 میں یہاں کیوں آ گئے؟ CSS کیوں نہیں کیا؟ اس وقت تو بیوروکریسی کی بڑی وہ ہوتی تھی، رسپیکٹ ہوتی تھی، اور بڑے آنیسٹ لوگ جو تھے وہ اس میں بڑے سینئر بیوروکریٹس جو تھے. یا کہیں اور کیوں نہیں اتنا مطلب ٹیلنٹ جو تھا وہ کیوں ایک ایسی انڈسٹری میں؟ اب تو چلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت جو سب سے زیادہ سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے وہ یہی والا میڈیا، یہ پروفیشن ہے، لیکن اس وقت نہیں تھا. تو آپ کیوں آئے؟ آپ نے بہت ذاتی سے سوال کر دیا. میں نے BA میں ٹاپ کیا تھا پنجاب میں، اور اس وقت پنجاب یونیورسٹی کی جورسڈکشن تھی، اٹ کمپرائز فرام اٹک ٹو رحیم یار خان اینڈ آل آف بلوچستان. صحیح. میں کسی بھی ڈسپلن میں جا سکتا تھا، کسی بھی شعبے میں جا سکتا تھا، لیکن اٹ واز بائی چوائس ناٹ بائی ایکسیڈنٹ. آپ پوچھیں گی کہ چوائس کیوں تھا؟ وہ بچپن سے غالباً ابوالکلام آزاد، ظفر علی خان، محمد علی جوہر، چراغ حسن حسرت، یہ بڑے نام کانوں میں گونجتے رہے تھے. تو ہمیں بھی تھوڑا سا کتاب سے شغف تھا، سوچا کہ شاید ہم بھی لکھ پائیں کچھ، اس لیے جرنلزم میں ماسٹرز کیا. اب اس کے بعد ہمارے لیے راستہ یہی تھا، کسی اخبار، رسالے یا PR میں جائیں، پبلک ریلیشن میں جائیں. ٹیلی ویژن ایک چیلنجنگ جاب تھا. سوچا کہ یہاں تباہ آزمائی کیوں نہ کی جائے، کیا میرے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ میں اس نئے میڈیم میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں گا کہ نہیں. الحمدللہ میں سلیکٹ ہو گیا. اور شاید آپ کے لیے حیرت کا باعث ہو یہ بات کہ اس زمانے میں پریشرز اور دوسری کرپشنز نہیں ہوتی تھی. 2 آدمی سلیکٹ ہوئے تھے باہر سے، ایک اندر سے تھے، میں اور ربانی مرحوم. اور نہ میری کوئی سفارش تھی نہ ان کی کوئی سفارش تھی. پھر ہم ٹریننگ کے پروسیس سے گزرے، پھر آن دا جاب لرن کیا، اپنے سینئر سے سیکھا، اور قدم بقدم پھر آپ کے ساتھ بہت وقت گزرا ہے. آپ کے سامنے ہے میری زندگی کے سارے مرحلے. جہاں تک آپ نے خاتون پوچھا تھا، دیکھیے اس زمانے میں جو میں نے اپنے ابتدائی کلمات میں بات کی تھی کہ ہمارے سفر کا آغاز جو تھا نا، وہ وسائل کے بغیر ہوا تھا. ایک سمت ہمارے سامنے تھی، ایک منزل کا تعین تھا کہ ہمیں یہ 3 چیزیں کرنی ہیں. ویور تک انفارمیشن پہنچانی ہے، اسے ایجوکیٹ کرنا ہے، اور انٹرٹینمنٹ جو بھی ممکن ہے ہمارے اخلاقی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اس کا اہتمام کرنا ہے. ٹیکنیکل وسائل نہیں تھے، اور دنیا بھر میں نہیں تھے. تب ہمارے پاس وہ ٹیکنیکل وسائل کوالٹی وائز نہ ہونے کے باوجود کوانٹٹی وائز بھی بہت کم تھے. لیکن جذبے کی بدولت، محنت کی بدولت، لگن کی بدولت اس چیلنج کا مقابلہ کیا گیا. لیکن الحمدللہ PTV نے اپنا تکنیکی سفر وقت کے ساتھ ساتھ جاری رکھا. چنانچہ جب الیکٹرانک نیوز گیدرنگ آئی تو PTV نے شروع کی، اور دنیا کے
तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक के तकरीबन हम कदम रहे। उसके बाद फिर सेटेलाइट का ज़माना आया तो PTV बस दिया, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी गैजेटरी मौजूद है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उस ज़माने में इंसान ज़्यादा काम करते थे, प्रोड्यूसर, एंकर, रिपोर्टर, एडिटर, वो ज़्यादा काम करते थे, उनकी क्रिएटिविटी होती थी। सही। और आज ये काम मशीनों के सुपुर्द हो गया। मशीनों, ये गैजेटरी जो है, इसकी वजह से स्क्रीन पे आप कितना रंग देखते हैं, और उस ज़माने में यही काम हमारे डिज़ाइन सेक्शन के लोग करते थे, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग करते हैं। सही। फ़र्क सिर्फ ये, नुकसान इसका ये हुआ, ह्यूमन क्रिएटिविटी जो प्रोड्यूसर की थी वो थोड़ी सी मध्यम पड़ गई। ये मेरी ज़ाती राय है, आपको इख्तलाफ का हक़ हासिल है। बिल्कुल। अच्छा शकूर साहब, और हमारे जो गुलामी होती है न्यूज़ कास्टर मेरे सामने 2 बैठे हुए हैं, और यहाँ 3 न्यूज़ कास्टर बैठे हुए हैं जी, और अगर जमहूरियत को देखा जाए तो अच्छा, सर मेजॉरिटी अब हमारी। 3 की हम बात कर रहे हैं, अभी हम मेरा अपने- ख्याल है हम चौथे को भी जो है वो शामिल कर लें। जरूर। जी नाजरीन, इस वक्त जो है हमें स्काइप पे हमें वाशिंगटन से ज्वाइन किया है नामवर, मतलब बहुत छोटा शायद ये टाइटल हो जाएगा, न्यूज़ कास्टिंग के डिपार्टमेंट के हवाले से खालिद हमीद साहब ने। खालिद हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं जनाब आप सबके? खालिद हमीद साहब, यहाँ पर शकूर साहब मौजूद हैं, सोफिया शाहिद, जावेद अली, अजहर लोधी साहब मौजूद हैं, इशरत साकिब, ज़हीर जावेद साहब मौजूद हैं। ये ऑलमोस्ट वो लोग हैं जिनके साथ आपने काम किया। हमने आपको स्क्रीन पर देखा और सीखा। मेरी हमेशा से ज़ाती कोशिश ये रही है कि मैं खालिद हमीद को फॉलो करूं और शायद उसके करीब पहुंचने की कोशिश करूं। क्या कहेंगे आप, क्या फील कर रहे हैं जब पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से आपको फ़ोन गया कि हम आपको इस प्रोग्राम में, जब पाकिस्तान टेलीविज़न अपनी 50 साला तकरीबात का आगाज़ कर रहा है, उसमें आपको लेना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। माशाल्लाह आप लोगों ने इतना लंबा सफ़र किया और पाकिस्तान टेलीविज़न आज इस मकाम पे खड़ा है जो एक बुलंदी का मकाम होता है, एक उरूज का मकाम होता है, और आप सब लोगों को वहाँ महसूस कर रहा हूँ मैं। और जब से मुझे ये कॉल आई थी और जब से मेरा पैगाम मिला था तो दिल बहुत बेचैन था कि काश मैं उड़ के पहुँच जाऊँ आप सब तक, लेकिन चले इस तकनीकी राब्ते से मैं आप तक पहुँचा हूँ। और इस वक्त मैं यही महसूस कर रहा हूँ कि शकूर साहब और जावेद अली और सारे लोग जो हैं वो मेरे साथी हैं और हमारे पुराने सब साथी हैं। हम सब ने इकट्ठे एक सफ़र शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न इस मकाम पर पहुंचा है। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं, ख़ास तौर पे आपको। आपने माशाल्लाह बहुत जल्दी अपना मकाम बनाया और इस स्टेज पर पहुंचे हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और तरक्कियां अता करे। अच्छा खालिद हमीद साहब, आप किस तरह से देखते हैं, इतने बरस पहले आपने काम किया और मैंने भी आपका कुछ काम देखा था, यहाँ पर आर्काइव्स में मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न अपने लेजेंड्स को और टैलेंटेड लोगों को कभी नहीं भूलता। बहुत रवानगी से आप लफ्ज़ भी अदा करते थे और सोच और ख़याल जो है उसका इजहार भी करते थे। किस तरह से आप ये कर पाते थे? असल में तो हमारी ट्रेनिंग रेडियो की थी। रेडियो पे मैं पहले अनाउंसर था, उससे पहले बच्चों के प्रोग्राम्स में था। तो हमने तो रेडियो से एक एक लफ्ज़ सीखा कि किस तरह अदायगी करनी है, लफ्ज़ों को किस तरह साफ साफ और वाज़ेह अंदाज में अपने लिसनर्स तक, अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना है। फिर तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास तौर पे ख्याल करते थे। फिर अपने जो सीनियर्स थे उनसे सबसे सीखा हमने। सुल्तान गाजी थे, अज़हर लोधी थे और रेडियो पे बहुत बड़े बड़े नाम थे। तो इन लोगों से हमने जब एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला सीखा और फिर हमारे जो सीनियर्स थे वो हमें बताया भी करते थे कि भाई ये लफ्ज़ इस तरह बोलो। फिर ख़बरों का एक आप उसके अंदर अपने आप को मौजूद कर लेते हैं, यानी आप इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर। तो जी हाँ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बनती गई। पहले हमने बैकग्राउंड कमेंट्री से मैंने शुरू किया था, फिर मौसम का हाल, फिर 5 मिनट की खबरें, फिर 10 मिनट की खबरें, फिर खबरनामा। इस तरह ग्रेजुअली ऊपर आते गए तो ट्रेनिंग होती चली गई। अच्छा खालिद हमीद साहब, हम न्यूज़ कास्टर्स को बड़ा फ़ख्र होता है कि खालिद हमीद भी कभी न्यूज़ कास्टर रहे थे, इसलिए हम अपने प्रोफेशन पर और अपनी इस
آپ سمجھ لیں کہ جو بھی سکل ہے اس کو جو ہے وہ بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اظہر لودھی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی میں شیئر ضرور کروں گا یہ والی بات۔ یہ ضرور بتائیے گا کہ اب آپ اس وقت ہم لوگوں کو کیا ایڈوائس دیں گے کہ ہم کیا کریں کہ مزید جو ہے وہ بہتر ہو جائیں، یا کسی طرح کوئی دھول پکڑ سکیں آپ لوگوں کی؟ نہیں، یہ آپ کی محبت ہے، آپ اتنے لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ کسی طرح پیچھے ہیں۔ جو موجودہ میڈیا کو میں دیکھتا ہوں، آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو آپ لوگ بہت ایڈوانس اسٹیج پہ ہیں۔ میں بالکل اس میں کسی سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو نوجوان ہے، جو خواتین، اب ایک پروفیشن بن گیا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو ہم نے خود اس کو پروفیشن بنانے کی کوشش کی تھی اور اس میں آ کے اپنے آپ کو انوالو کیا تھا، لیکن اب ماشاءاللہ لڑکے یونیورسٹیوں سے پڑھ لکھ کر آ رہے ہیں اور جرنلزم میں ان کی ڈگری ہوتی ہے اور بہت زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک انوالو کیا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب آپ کے سامنے بہت کچھ ہے، اور پھر گلوبل جو آپ کا میڈیا ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو آپ کے لیے سیکھنے کے بہت مواقع ہیں۔ ہمارے زمانے میں اتنا نہیں تھا، لیکن بہرحال ہم بھی اپنے، جیسے میں نے کہا کہ سینئر سے سیکھتے تھے، یا دوسرے چینلز کو ہم جا کے اسپیشلی دیکھا کرتے تھے اور سیکھتے تھے۔ تو بی بی سی اور وی او اے اور جو دوسرے ریڈیو چینلز تھے ان کو سنا کرتے تھے، تو اس طرح ہم اپنی امپروومنٹ کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں، آپ کے سامنے بہت میڈیا ہے اور آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ جو لیک کرتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ اس میں جیسے کہ اب ہم لوگوں کی پرفارمنس ہوتی تھی، تلفظ ہوتا تھا اور لفظوں کا اتار چڑھاؤ ہوتا تھا، اسپیڈ ہوتی تھی اور ویریشنز ہوتی تھیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیکھنے والی ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں اظہر لودھی صاحب جیسے وہاں ایک سینئر آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ ان سے سیکھ سکتے ہیں، اور اظہر صاحب اگر چاہیں تو آپ نیوز کاسٹرز کو یہ بتا سکتے ہیں کہ پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے آپ نے فیس کرنا ہے کیمرے کو، اچھا کس خالد طریقے حمید سے آپ صاحب نے ہمارے ساتھ کیونکہ اظہر لودھی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی کچھ ہم ایڈوائس لے لیتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا، ہماری گفتگو کا حصہ رہیے۔ اظہر لودھی صاحب، ضرور آپ کے لیے کون موجود تھا اس وقت؟ کیونکہ اس وقت ہم تو اس لحاظ سے بھی بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لیے آپ جیسے لیجنڈز موجود ہیں۔ اگر ہمیں کہیں مدد کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی، تو ہم آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے کون موجود تھا؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال جو ہے وہ بہت اچھا سوال ہے، اور سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے پرانے ساتھیوں سے آپ نے ملاقات کروا دی، جس میں خالد حمید ہیں، زبیر الدین ہیں، اور اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ بڑی تفصیل کے ساتھ خالد حمید نے بڑے ٹیکنیکل پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں۔ جو ہماری تربیت تھی، جو کچھ ہم نے سیکھا، جیسے جاوید نے بتایا کہ ردم ہونا چاہیے اور موسیقیت کا اور سٹریسز پازز ہونے چاہیے، تو ہماری جو ٹریننگ تھی وہ ریڈیو سے تھی۔ ہم نے یہ سب کچھ ریڈیو سے سیکھا تھا۔ تو ریڈیو سے جو سیکھا ہم نے، وہ سکھانے والے کون تھے؟ بر صغیر کے نامور براڈ کاسٹر جو ڈائریکٹر جنرل رہے، سید ذوالفقار علی بخاری مرحوم، اور وہ ہمیں بتایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے باقاعدہ موسیقی کے ساتھ کہ آپ اشعار پڑھیں۔ مثلاً آپ چھوٹی بہر کی غزل لیں، آپ لمبی بہر کی غزل لیں۔ مثلاً میر کی غزل ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے، اور نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ اور ان کی لمبی بہر کی جو ہے کہ خار پھرایا گلیوں گلیوں، سر مارے دیواروں سے، کیا کیا ان نے سلوک کیے ہیں شہر کے عزت داروں سے۔ تو پھر ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں اسٹوڈیو میں لے جایا کرتے تھے، اور سارنگی والا وہ ہمیں باقاعدہ اس نوٹ کے ساتھ ہمیں بتایا کرتا تھا کہ آپ یہاں سے آواز کو پہلے کالے میں، دوسرے کالے میں، تیسرے کالے میں، جو جاوید نے آپ کو بتائی نا، ایگزیکٹلی وہی۔ آدھا سٹریس کیا کہاں پہ ہے، فل بریتھ آپ نے کہاں پہ لینا ہے، پہلی خبر کو دوسری خبر کے علیحدہ کس طرح کرنا ہے۔ اچھا، آپ نے ردم کی، شاعری کی، اور اس کے ساتھ پھر اس کی ہارمونی کی بات کی۔ صوفیہ شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صوفیہ، میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا تھا کہ چونکہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، اور میں مطلب بالکل ایئر وٹنس تو میں ضرور ہوں اس چیز کا۔
کچھ گنگنا سکیں اگر آپ میرا اس کوئی محفل کے contribution نہیں لیے ہے. اس محفل کے لیے اگر آپ گاڈ گیون تو زیادہ بڑی کریڈٹ ہوتا ہے نا انسان کا. ہاں وہی نا میں نے کہا اظہر لودھی صاحب نے کچھ فضا تیار کی ہے تو اگر اس کو آپ اس محفل کے لیے کچھ گنگنا سکیں. میں نے ویسے کبھی پبلکلی گنگنایا نہیں ہے لیکن میں پڑھتی ہی رہی ہوں اور بس فیض صاحب کا ایک شعر سنا دیتی ہوں. ناگواؤ ناو کے نیم کش ناگواؤ ناو کے نیم کش دل ریزا ریزا گوا دیا جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تن داغ داغ لٹا دیا ناگواؤ ناو کے نیم کش. بہت خوب بہت ہی اچھا لگا. اچھا ویورز کو ہم بتائیں گے رضوان کیونکہ اتنے اچھے لوگ اتنی بڑی لیجنڈز اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, وقت بہت کم ہے, ہماری کوشش ہے کہ ہم جلدی سب کو انوالو کر لیں. عشرت آپ سے پروڈیوسرز ایک بات کہا کرتے تھے کہ اس خبر کو گا کر پڑھنا ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ میری پڑھنے کی رفتار کچھ زیادہ تیز تھی تو اس لیے وہ شاید مجھے کہتے تھے کہ اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں. اچھا کوئی ایسا واقعہ جو جلدی سے شیئر کر سکیں, اچھا سا دلچسپ سا واقعہ ناظرین کے لیے؟ واقعات تو سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایسا کون سا ایونٹ ہے یا کوئی خاص واقعہ ہے جو آپ کی نظر سے نہیں گزرا, کیونکہ کچھ ریڈیو پہ اور کچھ ٹی وی پہ کچھ ہمیشہ دلچسپ آپ نے کہا تو دلچسپ تو ایک یہی تھا کہ جب ہماری ڈیلی مارننگ ٹرانسمیشن شروع ہوئی تھی تو ہماری پرائم منسٹر امریکہ کے دورے پر تھیں تو سیٹ پہ میں نے خبریں پڑھنا شروع کی. صبح ہوا کرتی تھیں خبریں اور جب میں نے آپ پلیٹ فارم بنا ہوا ہوتا ہے جیسے یہ بنا ہوا ہے تو بہت احتیاط سے, بہت امپورٹنٹ تھا امریکہ کا دورہ وزیر اعظم کا, تو پڑھنی شروع کی تو تھوڑی سی دیر بعد ہی پتہ چلا کہ کرسی جو ہے وہ کچھ مسائل پیدا کر رہی ہے اور ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی وہ کرسی جو ہے ڈس بیلنس ہو گئی. اچھا. اور بالکل وہ نیچے گر گئی اور میں پھر فوراً سے کھڑی ہوئی کچھ لمحے اور پھر سمجھ یہی آیا کہ میں اسکرین سے ہٹ جاؤں. میں اسکرین سے ہٹ گئی, کرسی نظر آتی رہی خالی. پھر کیمرہ مین تھے نور الدین صاحب, اب تو مرحوم, فوت ہو گئے, انہوں نے وہ کرسی ٹھیک کی, اس جگہ کو ٹھیک کیا. اس دوران پھر کافی دیر کے بعد قرۃ العین کے پاس کیمرہ گیا اور ان سے اپنی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. پھر بہرحال مجھے دوبارہ کیمرہ دیا گیا اور وہ 15 منٹ کا بلیٹن میں نے جس طرح پڑھا, کبھی دل چاہ رہا تھا ہنس پڑھوں, کبھی دل چاہ رہا تھا نہیں رونا بھی مناسب ہوگا. اچھا عشرت, چونکہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ بہت دیر بعد کیمرہ قرۃ العین کے پاس گیا, وہ بھی ہنسی کنٹرول نہیں کر رہی تھی. خالد حمید صاحب واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, عشرت ثاقب چونکہ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں. خالد حمید صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک واقعہ ہمیں نریٹ کیا جاتا ہے ہمارے سینئرز کی طرف سے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ آپ کی دوران بلیٹن ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی شاید, اور آپ نے وہ سارا کا سارا بلیٹن جو ہے وہ عشرت ثاقب کے حوالے کر دیا. کس طرح کیا اور پھر عشرت ثاقب پر کیا گزری؟ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی نہیں تھی, مجھے یہ یاد نہیں. لیکن بہت سے اور واقعات ایسے تھے بڑے خوبصورت اور دلچسپ ہوا کرتے تھے. مطلب ایک زمانے میں جب ہم چکلالہ ٹیلی ویژن تھا, مطلب اسٹیشن پہ تھا, چکلالہ اسٹیشن پہ, تو وہاں پر سارے مینول ہر چیز ہوتی تھی, یعنی ایئر کنڈیشننگ کی مینول کیا کرتے تھے. برف کی بڑی بڑی سلیں لا کے اور بڑے بڑے ٹب ہوتے تھے ان میں رکھ دی جاتی تھی, اور وہ ہوتا یہ تھا کہ برف کی سیل اچانک جو تھی وہ جب ٹوٹتی تھی تو ایک بڑا دھماکہ ہوتا تھا. تو ہم خبریں پڑھ رہے ہوتے تھے, اچانک ایک دھماکہ سا ہوتا تھا اور خبریں بھول جاتے تھے ہم کہ کیا ہو رہے, لیکن پھر دیکھتے تھے تو وہ برف کی سیل ایکچولی کیمروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہاں پر رکھی جاتی تھی. اچھا رضوان, جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ برف کی سیل جب ٹوٹتی تھی تو بہت دھماکہ ہوتا تھا, ایسے بہت سے دھماکے تھے جو ہمارے ظہیر صاحب جو ہیں وہ ایک خوبصورت خبر کی شکل میں پیش کرتے تھے. ظہیر صاحب آپ بتائیے کہ کس طرح سے آپ کا یہ ایکسپیرینس رہا, کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہو
کوئی کوآرڈینیشن کا, کیونکہ جو نیوز کاسٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھا کلیگشپ ہوتی ہے, ایڈیٹرز کی بھی, کیونکہ ایک رابطہ قائم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. کچھ اگر غلط ہے یا کچھ صحیح کروانا ہے تو وہ ایڈیٹر سے ہیلپ لی جاتی ہے یا مدد لی جاتی ہے. ایسا کوئی واقعہ اگر آپ کو یاد ہو؟ میرے خیال میں بہت سیریس آدمی تھا اور یہ سب مجھ سے بہت ڈرتے تھے. اچھا, ویسے وہ میں یہی کہنے لگا تھا کہ سینئر جو سیریس ایڈیٹرز ہوتے ہیں ان سے ہم کم از کم ہم جو پریزنٹیشن کے لوگ ہیں وہ بہت ڈرتے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ ذرا دوسری طرف چلے گئے. میں کچھ اور بات کرنا چاہتا تھا. جی شور. کچھ لوگوں کو یاد کرنا چاہتا تھا, کچھ باتیں ایسی ہیں جی بالکل, میموریز شیئر ضرور کریں. پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ کا حصہ ہیں, لیکن وہ اوجھل ہیں, لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں. میرا سفر جو ہے وہ لاہور سے شروع ہوتا ہے, شکور صاحب جانتے ہیں اس کو, اور میں نے عرض کیا کہ وہ خبروں کی مطلب ہے کہ ایک زبان کرنے کا سلسلہ. مصلح صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے, مجھے یہ یاد ہے. تو کراچی میں پہلی اپنا ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کا اسپیشل ٹاسک فورس کے نام سے قائم کیا گیا تھا. اس میں مصلح صاحب جو تھے وہ چیف ایڈیٹر تھے, فرحاد زیدی صاحب جو تھے وہ ایڈیٹر تھے, اور میں اسسٹنٹ ایڈیٹر تھا. اور وہ آدھے گھنٹے کا پروگرام جو تھا وہ یہ تھا آپ کا حالات حاضرہ کا پروگرام تھا. میرا کام صرف اسکرپٹ لکھنا تھا. صحیح. سب مضمون جو تھے زبیر علی صاحب مجھے بتاتے تھے, وہ آدھے گھنٹے کا پروگرام مجھے لکھنا ہوتا تھا. لیکن یہ بات نہیں کر رہا میں. اس کے بعد آیا میں نیوز میں چلا گیا. وہ دور جو بیان کر چکے ہیں شکور صاحب کو, کیمرہ کیا تھا جس میں جناب علی ریکارڈنگ بھی اگر کرنی ہوتی تھی, اگر ہم رپورٹنگ کرنے جاتے تھے تو ریکارڈنگ کرنی ہوتی تھی تو مصیبت پڑ جاتی تھی کہ لائیو وہ ہونے کوریج جو تھی وہ بڑا مشکل ہو جاتا تھا. تو ایک صاحب کی ابھی مجھے تصویر نظر آئی, ہاں میں دیکھ رہا تھا, شمیم الرحمان صاحب ہمارے آن کیمرہ رپورٹنگ جو ہے سب سے پہلے جی وہ شمیم الرحمان نے کی, کراچی سے انگریزی میں انہوں نے کی. دوسری سطح پہ جو آیا بندہ ان کی 4-5 دن کے بعد ان کیمرہ رپورٹنگ جس نے اردو میں کی وہ میں تھا. تیسرا آدمی جو آیا جناب یہ ہمارا آگے پیچھے کو 2-3 دن کا فاصلہ ہے. تیسرا آدمی جو آیا وہ طارق فتح تھا جو اس وقت ٹورنٹو میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑا عجیب بات تھی کہ آن کیمرہ رپورٹنگ جو تھی ہمارے لیے بہت مشکل کام تھا. وہ 1 منٹ کی اس میں سے نکلتی تھی, وہ جو چھوٹی سی وہ رول تھا اس میں سے 1 منٹ کی نکلتی تھی. وہ 1 منٹ کے لیے جناب لیے آپ کیا کہیں گے 1 منٹ میں. وہ شروع کیا اور وہ ختم ہو گیا. صحیح. تو بڑا مشکل کام تھا وہ, اور بڑی مشکل سے ہم لوگ آن کیمرہ رپورٹنگ کیا ہم نے. صحیح. پھر جس وقت ہم گئے ہیں, میں گیا ہوں ادھر اپنا بلوچستان میں کوئٹہ, جس وقت میں گیا ہوں تو شکور صاحب کو تو یاد ہوگا کہ میں ایک پروڈیوسر تھا, صرف 7 بلیٹن تھے, سب کی پروڈکشن تھی. اور اس زمانے میں نیوز کاسٹر کو وہ جو تھی اپنا بیک گراؤنڈ کمنٹریٹر کو ان کو ریہرسل کروانی ہوتی تھی. اچھا ظہیر جاوید صاحب بالکل تھا میرے پاس, پھر میرے پاس رپورٹنگ تھی, یہ سب کرتا تھا. جی بالکل. ہمیں یہاں پر ایک خوشخبری بھی دی گئی ہے پینل کی جانب سے. ہادیہ میرے خیال ہے پہلے چونکہ بریک کا ٹائم ہے تو ناظرین پہلے بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ پروگرام کا سلسلہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. جی
جی ناظرین ویلکم بیک ونس اگین. اور بریک پہ جانے سے پہلے جو خوشخبری کی میں بات کر رہی تھی وہ ایکچولی یہ تھی کہ ہمارے پینل کی جانب سے ہمیں یہ گڈ نیوز ملی تھی کہ ہمیں تھوڑا سا اور وقت دے دیا ہے ان تمام لیجنڈز کے ساتھ اور معزز مہمانوں کے ساتھ. تو رضوان ہم اس کو کیسے یوٹیلائز کریں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں ایک مبارکباد کا پیغام ہے جو اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں. ناظرین سابق ایم ڈی پی ٹی وی 2 دفعہ پاکستان ٹیلی ویژن کے مینیجنگ ڈائریکٹر رہ چکے ہیں ارشد خان صاحب. انہوں نے یہ پروگرام دیکھا ہے, اس سیٹ کو دیکھا ہے, اور یہ جو صاحبان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے معزز مہمانان گرامی, ان کو بھی, پی ٹی وی کے کارکنان کو بھی, اور سب لوگوں کو, ویورز کو, ناظرین کو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر ارشد خان صاحب نے مبارکباد پیش کی ہے کہ پاکستان اپنا گولڈن جوبلی کا سال جو ہے وہ اس تقریبات کا آغاز جو ہے وہ کر رہا ہے. جاوید علی صاحب, کوئی آپ نے رپورٹنگ بھی کی, سب سے اہم آپ کو کون سا کوئی واقعہ یا کوئی ایسی رپورٹنگ آپ شیئر کرنا چاہیں جو رپورٹنگ میں کوئی ایسی خاص واقعہ نہیں ہے کہ جو ان یوزول. سب سے اہم رپورٹ کون سی تھی آپ کی؟ ہاں, اگر وہ آپ ایک میں چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ ملکہ ترنم نور جہاں کی جس دن ڈیتھ ہوئی تو اس زمانے میں صبح کے وقت ہوا کرتا تھا, کوئی اراؤنڈ 4 o'clock میں واپس چلا جاتا تھا. تو کوئی 3 بجے کا وقت تھا تو شکور صاحب نے مجھے کہا, ان کی ڈیتھ کی خبر آئی تو پھر شکور صاحب نے کہا کہ آج مت جاؤ تم نا, نور جہاں کے اوپر سٹوری کرو. خیر سب نے مل کے کی, وہ صرف میری نہیں تھی, سب کی ہیلپ شامل تھی. کوئی لتا منگیشکر کو بامبے میں کانٹیکٹ کر کے ان کے کمنٹس لے رہا تھا, کسی اور نے کچھ اور کام کیا. تو خیر وہ بڑی اچھی رپورٹ گئی. وہ رپورٹ احمد فراز صاحب نے سنی. تو ہمارے ایک رپورٹر تھے افتخار مشوانی جی, تو فراز صاحب جب ان سے ملے تو کہنے لگے کہ جاوید علی سے کہنا کہ میری ڈیتھ پہ بھی وہ سٹوری کرے. جب اس نے مجھے یہ کہا تو مجھے بڑی وہ ہوئی. میں نے اس سے کہا کہ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ میں فراز صاحب کے بعد جاؤں گا, ہو سکتا ہے میں فراز صاحب سے پہلے چلا جاؤں. پھر اتفاق ایسا ہوا کہ فراز صاحب کی جب خبر آئی ڈیتھ کی تو وہ سٹوری بھی پھر میں نے کی. یہ ایک مجھے چیز ہے کہ جو ایک ان یوزول رپورٹنگ کا واقعہ ہے. میرے خیال میں ہمیں وہ بھی اناؤنس کر دینا چاہیے. ناظرین ہم میموریز کی بات کر رہے تھے, شکور صاحب نے بھی مجھے کہا, اظہر لودھی صاحب نے بھی ہمیں کہا کہ ہم ان کا جو ہے ان لوگوں کو بھی ٹریبیوٹ پیش کریں, ایٹ لیسٹ ان کا نام جو ہے وہ آ چکے. یہ ناظرین یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ 1 سال جو ہے وہ یہ سلسلہ ہم نے چلانا ہے جب تک 50 سال ہمارے مکمل نہیں ہوتے, یعنی 26 نومبر 2014 تک یہ اسی طرح ہم آف اینڈ آن اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ کرتے رہیں گے. یہ سیٹ بھی ہمارے ساتھ ہی ہے. شکور صاحب, ٹریبیوٹ آپ نے کہا تھا کہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں ایٹ لیسٹ کہ ان کے نام ہی لیے جائیں یہاں پر. یہ 50ویں سالگرہ کی تقریبات کا آغاز ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ ساتھی جن کی کنٹریبیوشن ہے, چاہے وہ نیوز کاسٹر تھے, پروڈیوسر تھے, رپورٹر تھے, ایڈیٹر تھے یا پائنیئرز تھے, ہمیں انہیں یاد کرنا چاہیے. تو سٹارٹنگ ود نیوز کاسٹرز, اظہر لودھی صاحب ماشاءاللہ یہاں سے صاحب نیوز کاسٹرز عشرت ہیں, میں عرض کرتا ہوں عشرت ہیں, صوفیہ ہیں یہاں جی, یہ تو یہ لیجنڈ ہیں. خالد حمید سے ملاقات ہو گئی, زبیر الدین سے ہو گئی, سٹارٹنگ فرام لاہور طارق عزیز صاحب ہیں, اللہ انہیں صحت اور زندگی عطا فرمائے. اور سلمہ جبیر تھیں ہماری پہلی فیمیل نیوز کاسٹر لاہور سے. انگریزی کے فرید و ہرمس جی تھے, ادریس مرحوم تھے, طارق رحیم ہیں, اللہ انہیں زندگی اور صحت دے. اس کے علاوہ بندیا تھیں اور بہت سے لوگ تھے. اسلام آباد سے اظہر لودھی صاحب کے علاوہ حفیظ انجم ہوتے تھے, سلطان غازی بہت بڑا نام, خالد حمید, ہمایوں بشیر مرحوم, انجم گیلانی, ستارہ زیدی, اور بہت بڑا نام سریہ شہاب, ارجمن شاہین, صبا فیصل, صبا فیصل لاہور سے, اور مرحومین میں عبدالسلام اور وراثت مرزا, بہت بڑا نام, بہت بڑا نام. اور پھر یہ اپنا ہمارے جنہوں نے ہماری سرپرستی کی, مصلح الدین مرحوم, اور سب سے بڑھ کے سید زبیر علی. سب سے بڑھ کے نیوز کاسٹرز میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی شائستہ زید کے بعد. شائستہ زید کے بعد she ruled the airways for 40 years, more than 40 years, more than 40, اور she is a legend. جی ہاں, انگلش نیوز میں. اور میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی
बल्कि पूरे पाकिस्तान में आप किससे बात करके देख लें, 3-4 नस्लें उनके नाम से, उनकी शक्ल से, उनकी आवाज़ से शनासा। शी हैज़ नो मैच, और हम सब उनके लिए। अच्छा सर, लेकिन यहाँ पे मैं विरासत मिर्ज़ा साहब के बारे में मुझे जरूर बताइएगा। शकूर साहब ने शाइस्ता जैद का नाम दिया जी, अंग्रेजी में। तो शाइस्ता जैद को हम मुस्लिउद्दीन मरहूम उस वक्त थे, न्यूज़ एडिटर थे, वहाँ पे विकारुन्निसा कॉलेज में डिबेट हो रही थी। ये शाइस्ता जैद उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। मैं और मुस्लिउद्दीन मरहूम वहाँ गए, फंक्शन देखा, ये इनकी परफॉर्मेंस देखी। वेरी नेक्स्ट डे मुस्लिउद्दीन मरहूम ने टेलीफोन किया प्रिंसिपल को कि शाइस्ता जैद को हम न्यूज़ में लाना चाहते हैं। तो उस दिन के बाद उन्होंने आफ्टर 15 डेज उन्होंने न्यूज़ पढ़नी शुरू कर दी, और माशाल्लाह ये और इस सदी का किस्सा है। हाँ, 2-4 बरस की बात नहीं। ये हमारे वो साथी हैं जो तकरीबन 50 साल हो गए हैं। अजहर उस दौर में शुजा नवाज आजकल आप देखें वहाँ ये से भी बड़े नाम थे। अच्छा साहब, जहाँ पर यहाँ पे बहुत से अहम लोग हैं, अहम शख्सियात हैं जो पाकिस्तान टेलीविजन का हिस्सा रही, वहीं पर बहुत सी ऐसी खबरें भी हैं जिसका क्रेडिट पाकिस्तान टेलीविजन को जाता है कि वो पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ ने नशर की। आपके करियर में, आपके टाइम में कौन सी सबसे अहम खबर थी जो आपने नशर की? खबरें तो बहुत अहम थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने भी सरबराह हुकूमत और सरबराह मुमलकत आए और उन्होंने कौम से खिताब किया, ये मुझे एजाज़ हासिल है कि तकरीबन सब की अनाउंसमेंट खिताब की वो मैंने की। मुझे वो याद है दिन, असलम अजहर थे वहाँ चकलाला में, तो फील्ड मार्शल अयूब खान उस वक्त सदर मुमलकत थे। 2-4 आने चीनी की कीमत बढ़ी थी। सही। और हंगामे हो गए थे पूरे मुल्क में, और उस वक्त वो चकलाला टेलीविज़न स्टूडियो तशरीफ़ लाए, और उन्होंने आते ही उन्होंने 1-2 दिन देखा और उसके बाद आए और उन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन देता हूँ। और ये अचानक इतनी बड़ी खबर बनी कि वो सबसे पहले मुझे वो खबर पढ़ने का एजाज़ हासिल हुआ। और दूसरी खबर वो जो सबसे मुझे वो बड़ी अहम खबर थी, जब मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को जब फांसी दी गई, तो उस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज़, अब तो ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब ही कुछ और है, जी मतलब ही कुछ और, वो खबर जो थी वो मुझे पढ़ने का एजाज़ हासिल। अच्छा इशरत साकिब, मुख्तसरन मैं इशारे भी कर रहा था आपको कि आप भी याद कर लें कि क्या आपने कौन सी अहम खबर पढ़ी? मुझे तो बहुत सारी पढ़ी, लेकिन जो मुझे याद है कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान जब क्रिकेट जीता इमरान खान के 92 में, तो मैंने वो बुलेटिन पढ़ा 9 बजे। और तो बहुत सारे वाक़यात हुए, लेकिन एक जो मुझे, ये जो 99 में शकूर साहब को हुआ था, जब आर्मी टीवी बंद हो गया था शायद हिस्ट्री में पहली बार, 98 और पूरा शहर जो है 99 में पूरा शहर जो है वो था, कुछ इदारे को पता चल गया था पहले ही, तो मुझे 5 बजे बुला लिया गया, मेरा खबरनामा था, यहाँ शाइस्ता जैद भी मौजूद थी, और वो सारी रात हम लोगों ने यहाँ बंद गुजारी। और कैंटीन में टिंडे पके हुए थे जो कि कम पड़ गए थे, फिर उसमें पानी डाल के उसको पतला किया गया, और MD साहब, DN साहब, उन सब ने एक जगह बैठकर अच्छा यहाँ पर आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, यहाँ पर जहाँ खालिद हमीद साहब भी इस वक्त हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। खालिद हमीद साहब, जहाँ पर अजहर लोधी साहब ने बहुत से सरबराहान हुकूमत को वेलकम भी किया और अलविदा भी किया, वहीं पर आप भी बताइए कि आपने कौन सी बहुत अहम खबर पढ़ी थी अपने करियर में जो आपको आज तक याद है? हाँ, मुझे सबसे बड़ी खबर मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान जौहरी ताकत बना, एटमी धमाके किए 6, तो नवाज शरीफ साहब ही की हुकूमत थी, और वो एजाज़ मुझे हासिल हुआ कि वो खबर मैंने पढ़ी कि पाकिस्तान आज एक जौहरी ताकत बन गया है। सही जी, बहुत शुक्रिया शकूर ताहिर साहब। वक्त चूँकि बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हमें पैनल से भी बार बार खुदा हाफिज़ करने का कहा जा रहा है, लेकिन मैं आपसे जो है ना पैनल की इजाज़त से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप भी कंक्लूड कीजिएगा कि सबसे अहम खबर कौन सी लिखी और कौन सी थी, या वो भी बात कर लें जो आप करना भी चाह रहे हैं। मेरे नज़दीक हर खबर अहम होती है, अगर वो अहम नहीं तो खबर ही नहीं, शायद ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा था कि स्क्रीन के ऊपर जो लोग आ रहे हैं उनका हमने जिक्र किया, उन्हें ट्रिब्यूट्स पेश किए। स्क्रीन के पीछे जो लोग थे बड़े नाम थे, 4-5 का जिक्र आ गया, लेकिन उनके अलावा भी थे मुमताज़ हमीद राव मरहूम, हबीबुल्लाह फारूकी साहब,
रफ़ीक गुराया साहब, शमीमुर रहमान साहब, हमारे और खालिद महमूद रब्बानी मरहूम, और प्रोड्यूसर्स में हमारे मासूम उस्मानी, बाबर ज़मान, परवेज़ रशीद भट्टी और मुजद्दद शेख, और अभी जो हमारे वर्किंग कोलीग्स हैं, दे आर स्टिल इन सर्विस, माशाल्लाह नौजवान और फुल विद विगर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनका नाम अगर मैं लूँगा तो शायद मुनासिब नहीं होगा, एक का नाम रह जाएगा तो गिले शिकवे होंगे। जो मरहूमिन हैं या छोड़ गए हैं या रिटायर हो गए हैं या दूसरे शोबों में हैं, उनमें से बहुत से नाम मैं भूल गया हूँगा, लेकिन उन सबकी कंट्रीब्यूशन। मैं वहीद का मुझे याद आ रहा है, वहीद साहब याद आ रहे हैं मुझे। हाँ, ये बहुत अच्छे लोग थे। जी, लंबी लिस्ट है और हर की कंट्रीब्यूशन। जी, शकूर ताहिर साहब, सोफिया शाहिद, जावेद अली साहब, अज़हर लोधी साहब, इशरत साकिब और ज़हीर जावेद साहब, आप तमाम हजरात हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आप लोगों का असल में एक और नाम रज़ी अहमद रिज़वी। जी जी, आप लोगों का ही असल में ये स्टूडियो है। मैं शुक्रिया अदा करने से पहले जी दोनों जो हमारे एंकर्स हैं, न्यूज़ कास्टर हैं, उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम कंडक्ट किया, और इसके जो प्रोड्यूसर हैं और ख़ास तौर पर जो न्यूज़ रूम के सारे लोग हैं, उनको मैं दिल की गहराइयों के साथ दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ। जितने भी न्यूज़ कास्टर्स हैं पाकिस्तान टेलीविज़न में, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जी, एक शुक्रिया मैं भी अदा कर दूं कि आप लोगों की वजह से मुझे भी ये शरफ हासिल हुआ कि मैं आज अज़हर साहब के बराबर में बैठी हूँ, वरना इनका इतना रोब था कि बस सांस बड़ी मुश्किल से मैं तो रोब की बात और शकूर साहब के साथ सवाल करते हुए मुझे लग रहा था कि एक दिन मैंने ऐसे कह दिया कि मार्केट खुली हुई थी ना, तो बुला लिया कि मौलाना ये खुली क्या होती है, खुली। शकूर साहब, सोफिया शाहिद साहब, जावेद अली साहब, अज़हर लोधी साहब, इशरत साकिब साहब, ज़हीर जावेद साहब, आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इज़्ज़त अफजाई बख्शी, आपने हमें जो है वो इस शायद फ़ख्र करने के काबिल बनाया कि हमने आप लोगों के साथ एक प्रोग्राम कंडक्ट करने का ऑनर हासिल किया। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न अपने 50 साला गोल्डन जुबली तकरीबात का सिलसिला जो है वो अभी शुरू किया है पाकिस्तान ने। आज 26 नवंबर 2013 से 49 साल का पाकिस्तान टेलीविज़न हो गया है, 50वें साल में दाखिल हो गया है। 26 नवंबर 2014 तक हमारे प्रोग्राम्स ऑफ एंड ऑन जो है वो इसी तकरीबात के सिलसिले में, गोल्डन जुबली के सिलसिले में जो है वो ऑन एयर होंगे। आप ये बेसिकली असल में पाकिस्तान टेलीविज़न, जैसे कि शकूर साहब ने भी कहा, लोधी साहब का भी यही कहना था कि ये व्यूअर्स होते हैं, ये वो आपके देखने वाले होते हैं जो आप लोगों को लेजेंड बनाते हैं। बिल्कुल यकीनन रिजवान, और जैसे कि आपने कहा कि ये सिर्फ इब्तदा है, पूरा साल आपको हम ट्रिब्यूट्स भी पेश करते रहेंगे उन तमाम शख्सियात को जिनका किरदार है, जिनका रोल है, जिनकी अनथक मेहनत है, जिन्होंने न दिन देखा न रात देखी और आज पाकिस्तान टेलीविज़न को यहाँ पर पहुँचाया जहाँ पर वो आज है। नाज़रीन, ptvnews50@gmail.com वो वेबसाइट है जहाँ पर पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक तमाम वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ नहीं है, वो अपनी तस्वीरें भेज सकते हैं ताकि हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर सकें और उनको शुक्रिया अदा कर सकें कि जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर ये हादिया शकूर साहब कुछ इशारा कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि हमने बहुत से लोगों का जिक्र किया, लेकिन एक अहम शोबा जिसके बगैर टेलीविज़न नहीं है, कैमरे का। जी, और उसमें ख़ास तौर पे जो पायनियर कैमरामैन थे हमारे, असलम खान साहब, इसाक चौधरी साहब, अब्दुल्ला खान साहब, निसार मिर्ज़ा साहब और मुरसलीन खान और बहुत से हमारे साथ। सर, मैं एक ट्रिब्यूट पेश कर दूं, एक ट्रिब्यूट पेश कर सकता हूं ना? मैं एक शेर इन सब के लिए पेश करना चाहता हूं, एक सब के लिए। लेकर चला गया है मेरे घर के सब चिराग, लेकर चला गया है मेरे घर के सब चिराग, अपना अंधेरा साथ लिए चल रहा हूं मैं। वाह। और नाज़रीन, आपने देखा कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है आपको अलविदा कहना, क्योंकि जो शख्सियात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दिल नहीं करता कि उनके पास से उठकर जाया जाए। इनका, तमाम गेस्ट्स का हम एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हैं। शकूर ताहिर साहब, सोफिया, इसके अलावा जावेद अली साहब हैं, अज़हर लोधी साहब हैं, इशरत हैं और ज़हीर साहब, आप सब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया और आपने हमें ये इज़्ज़त बख्शी है और ये ऑनर दिया है कि गोल्डन जुबली पे आपने हमारे साथ ये ट्रांसमिशन की है और आइंदा आने वाले वक्त में भी पूरा साल आपको हम कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाते रहेंगे। इस हवाले से आप व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया इस ट्रांसमिशन में। आपके साथ हमारा राब्ता दोबारा भी होता रहेगा, ये ताल्लुक़ कभी टूटने वाला नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। रिजवान रौनक और हादिया जुल्करनैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।